وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حمیرہ اصغر کی بھابھی اور حمیرہ اصغر کے بھائی نوید اصغر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ یقین جانیے دل اتنا دکھی اور رنجیدہ ہوا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا کوئی بہن اور بیٹے کے بارے میں اتنا بھی گر سکتا ہے، اتنا بھی پیسے کی خاطر جو ہے اپنی عزت اور اپنی حفاظت جو ہے اپنی مان کو پرے پھینک سکتا ہے؟ کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن آج ان جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے اور سنا ہے، دل بہت غمزدہ ہے۔ حمیرہ اصغر کی بھابھی کہہ رہی تھی کہ حمیرہ اصغر کافی عرصہ سے کراچی میں رہتی تھی، کبھی کبھار 4 مہینے 6 مہینوں کے بعد گھر کا چکر لگاتی تھی، اور اس نے مطالبہ کر دیا تھا کہ مجھے جائیداد سے میرا حصہ دے دیا جائے، تو اس کے بھائی نے حصہ دینے سے انکار کیا۔ وہ آتی جاتی رہی، اب کچھ عرصہ ہوا تھا، رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا، تو حمیرہ کی والدہ آخر والدہ ہوتی ہے، حمیرہ کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا نوید ذرا پتہ کر لو بہن سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا، تو بقول بھابھی کے کہنے لگا وہ مر گئی ہوگی کہیں، کیوں آپ کو فکر لگی رہتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ! کیا کوئی بہن کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے؟ کیا بہن کے بارے میں ایسے الفاظ جب تو نے زبان سے نکالے تو تیری زبان گونگی نہیں ہوئی؟ کیا تیری زبان لڑکھڑائی نہیں؟ کیا تجھے کپکپاہٹ طاری نہیں ہوئی تجھ پر؟ کیا اگر تیری بھی بیٹیاں ہونی ہیں، ان کے بھی بھائی ہوں گے، تجھ پر کیا گزرے گی اگر تیری بیٹیوں کے بارے میں تیرے بیٹوں نے ایسا کہہ دیا؟ ظالم دنیا گول ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور اس کو تھوڑی دیر بعد اس کے بدقسمت بھائی نوید کا بھی انٹرویو سنا، مختلف باتیں سننے کو ملی، بیان کرنے کو نہ جی چاہ رہا ہے اور نہ طبیعت ہے، طبیعت پر ایک بوجھ ہے اور پریشانی کا غم ہے۔ انٹرویو کے دوران کہنے لگا انٹرویو لینے والوں سے کہ تمہیں کیا یہ خیال نہیں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس گھر کی 2 کیز ہو، ایک کسی اور کے پاس ہو، اس نے اگر کھولا ہو پھر بند کر کے چلا گیا ہو؟ اے اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، کیا بھائی بھی کوئی اپنی بہن کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے؟ تمام یوٹیوبرز، تمام صحافی اس بات کی طرف آ ہی نہیں رہے، سب تشویش کا اظہار کر رہے، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، اس کا جو ہے تشویش ہونی چاہیے۔ اور آپ آ کر سر عام اپنی بہن کے کردار کو داغدار کر رہے ہو، اپنی بہن کی اپنی عزت پر داغ لگا رہے ہو، وہ عزت وہ بہن جو اب دنیا میں رہی بھی نہیں ہے، اور آپ کی گفتگو، آپ کا انداز، آپ کے تکبر اور فخر کو عیاں کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے، خدا کے بندے، ہوش کے ناخن لو، اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب ہمیں خبر ملی تو اس سے پہلے ہماری پھوپھو کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور لاش لینے سے انکار کر دیا۔ یہ کیسی ڈپریشن، کیسی پریشانی؟ آپ کی بہن چلی گئی، آپ کی بیٹی چلی گئی، اور جب خبر ملی تو ڈپریشن کی وجہ سے لاش لینے سے انکار۔ کس کو بدھو بنا رہے ہو؟ یہ قوم پڑھی لکھی قوم ہے، بدھو نہ بناؤ۔ گھر کے معاملات ہوتے ہیں، آپس میں نچاکیاں ہوتی ہیں۔ حمیرہ اصغر کے منہ سے کبھی اس طرح کا جملہ نہیں سنا تھا کہ جس میں وہ اس بات کو عیاں کر رہی ہو کہ میرے گھر والوں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن اے ظالم، اس کی وفات کے بعد آپ نے سب کچا چھٹا کھول کر جو ہے اپنی منافقت اور اپنی جو ہے ہٹ درمی کو لوگوں کے سامنے لایا ہے۔ میں آخر میں تمام والدین سے یہی گزارش کروں گا، اللہ کے لیے بیٹیوں کا حق دنیا میں خود اپنے ہاتھوں سے دے کر جائیں، ورنہ ان بھائیوں سے بظاہر خیر کی امید نظر نہیں آتی ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا
بہن حق مانگے گی تو مرنے کے بعد کوئی 9 مہینوں تک ان کو بے گور و کفن پڑا رہنا پڑے گا، اور ان کو کوئی کفن دینے والا بھی نہیں ملے گا۔ اور جب بھائیوں کو خبر ملے گی تو بھائی یہ کہہ کر لاش لینے سے انکار کریں گے جی ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظالم اتنا ظالم نہ بن، ظلم کی رات جو ہے ایک دن ضرور چھٹتی ہے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، یقیناً سنے گا وہ دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ جیسی کیسی بھی تھی فوت ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس مرحومہ کی کامل مغفرت فرما دے، اور جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔